أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ آپ سب پر سایہ فگن رہیں، آمین ثم آمین۔ سگریٹ نوشی ایک ایسی آفت جو انسانی تہذیب میں داخل ہو چکی ہے اور اس کی خطرات کے احساس و شعور کے باوجود بہت سے لوگ اس سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ سگریٹ نوشی بالخصوص ہماری نوجوان نسل میں کچھ اس طرح سرایت کرتی جا رہی ہے کہ جسے دیکھ کر انتہائی دکھ میں ڈوب جاتا ہے دل۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح باہر نکلتے ہیں، کبھی چہل قدمی کی غرض سے، کبھی کسی اور غرض سے، تو اسکول جانے والے بچے جو 7th 8th کلاس کی عمروں میں مشکل سے 12-13 سال کی عمریں ہوتی ہوں گی، ان کو گروپس میں باقاعدہ 3 یا 4 بچے اور کسی ایک کھوکھے پر یا سگریٹ کی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں اور دھوئیں کے مرغولے بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ وہ دکاندار جو چند روپوں کے عوض بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں اور یہ زہر ان کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں، اور دوسرا ان بچوں کے وقت کا اور ان کی جان و مال کا ضیاع، وہ وقت جو انہیں اسکول میں گزارنا چاہیے، جب ان کے والدین ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اسکول کے لیے رخصت کرتے ہیں، مائیں ان کے ماتھوں کو چوم کے دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرتی ہیں، اور وہ بجائے اسکول کی طرف جانے کے کسی پان سگریٹ کی دکان پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر ٹھٹے بازیاں، گپ شپ اور سگریٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ پہلے چند سالوں پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بڑا بزرگ ایسے بچوں کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو پیچھے چھپا لیا کرتے تھے، لیکن مزید دکھ کی بات یہ بھی ہے ساتھیوں کہ آج اب یہ حیا بھی نہیں رہ گئی اور بچے دھڑلے سے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے بقول سگریٹ نوشی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تعجب تو اس قانون پر ہے جو اس کے ڈبوں پر اس کے نقصان دہ ہونے کی تحریر چھاپنے کو تو لازم کرتا ہے، لیکن اس کے نقصان کو گوارا کرتے ہوئے اس کی تیاری اور خرید و فروخت کی اجازت بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ قانون کا بنیادی تقاضا انسان کی جان و مال کی حفاظت ہے اور معاشرے کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ تو اسلامی قانون کی خوبی ہے کہ اس نے جن چیزوں کو ممنوع کیا ہے اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع کیا ہے۔ مثلا شراب حرام ہے تو اس کو بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات کا جائزہ لینے والوں کے بقول اس کے مضر اثرات صرف دل، معدے، بلڈ پریشر اور سانس پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ کینسر جیسی مہلک بیماری اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ بالخصوص پھیپھڑے کے کینسر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب سگریٹ نوشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عز و جل انسان کو حکم دیتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اور نہیں تم ڈالو اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ علامہ شوکانی رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہر وہ چیز جس پر یہ بات صادق ہو کہ وہ دینی یا دنیاوی اعتبار سے ہلاکت خیز ہے وہ اس آیت میں داخل ہے۔
علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت کے ذریعے اس چیز پر اقدام کرنے اور اس کو اختیار کرنے پر حرام ہونے پر دلیل دی گئی ہے جس سے جان ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ ان تفصیلی اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سگریٹ نوشی جو انسان کو مہلک امراض میں مبتلا کرتی ہے اس سے بچنا لازم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ان چیزوں کو کھانا پینا حرام ہے جو انسان کی صحت یا عقل کے لیے نقصان دہ ہو۔ فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظ اللہ لکھتے ہیں، زیادہ نقصان دہ سگریٹ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر گٹکا صحت انسانی کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے بچنا واجب ہے اور اس کا استعمال مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشہ آور اور صحت کے لیے مضرسہ دونوں طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور اب ان چیزوں کا صحت کے لیے نقصان دہ ہونا پوری طرح ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے اس بری عادت سے بچنا اور اپنی اولاد کو اس سے بچانا ہر ذی شعور مسلمان پر لازم ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی امانت جان اور صحت اور مال کے حساب کتاب میں دشواری پیش نہ آئے، کیونکہ قیامت کے دن جہاں دیگر چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی وہیں صحت اور مال کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ واضح رہے کہ سگریٹ نوشی میں مال خرچ کرنا فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بچوں میں سگریٹ نوشی کی ابتدا اور اس کی عادت کے پیچھے جو محرک اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب والدین کی سگریٹ نوشی بھی ہے۔ بچے اپنے بڑوں کو سگریٹ نوشی کرتے دیکھتے ہیں اور اس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اس کی خطرات کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح کم عمر یا قریب البلوغ بچوں میں نئی نئی چیزوں کو اختیار کرنے اور نئی نئی باتوں کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ دوستوں میں خود کو سب سے زیادہ ماہر اور ہر چیز سے سب سے زیادہ واقف ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بڑوں سے چھپ کر اس کے پینے کا تجربہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ایک دو بار وہ اسے پی لیتے ہیں تو ان کے لیے اس کا پینا آسان ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ بچوں میں مثبت ایکٹیویٹیز کو فروغ دیا جائے، انہیں توجہ اور وقت دیا جائے، خصوصی طور پہ والدین کے لیے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا وقت دیں، اپنی محبت اور اپنی توجہ دیں، اپنا اعتماد دیں کہ وہ ان سے چھپ کے کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں۔ اسلام نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنی بہترین رہنمائی سے ساری دنیا کو روشناس کرایا ہے۔ حلال و حرام کی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان اشیاء کے لیے ایک اصول بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 157۔ اور ان کے لیے پاکیزہ کو حلال کر دیا گیا اور حرام کر دیا گیا ان پر ناپاک یا گندی چیزیں، اور زمانے میں پائی جانے والی کوئی بھی چیز شریعت کے متعین اس اصول سے خارج نہیں، مثلا سگریٹ، بیڑی، چیلم، کھینی، ہیروئن، افیم، بھنگ، گانجا، ڈرگز اور نشہ آور انجیکشن وغیرہ۔ ان تمام اشیاء جو کہ تمباکو سے متعلق ہیں، قرآن کریم خصوصی طور پر شریعت کے تمام اصول و قواعد کے پیش نظر علماء کرام انہیں حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ حرام اشیاء اللہ تعالیٰ کی حدود میں ہیں جن کی پاسداری ہر مومن پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے نکلے گا اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ داخل ہو یا جو عقل میں خرابی کا سبب بنے، اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ حرام ہے۔
جس نے شراب پی اور اسے نشہ آ گیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ساتھیوں، انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس کی نعمت ہے جس کی قدر و قیمت ہر فرد، ہر بشر پر آیا ہے، اور ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اس کی ناقدری کرتے ہوئے اسے